سلطنت دلی یعنی دلی سلطنت جو 1206 سے 1526 عیسوی تک رہی، اس میں کئی نامور حکمران آئے۔ آئیے ان کے دور میں سلطنت دلی میں شاہی محل کا کردار کس طرح تھا، شاہی محل میں کون کون رہتے تھے۔ شاہی محل کو شاہی حرم سرا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شاہی حرم سرا میں سلطان، اس کی والدہ، بیگمات، شہزادے اور شہزادیاں قیام کرتی تھیں اور ان کی خدمات کے لیے خادم، لونڈیان اور خواجہ سرا ہوتے تھے۔ سلطان کی والدہ کو مخدومہ جہان اور خداوند جہان کہلاتی تھی۔ بڑی بیگم کو ملکہ جہان کہلاتی تھی۔ محل سرا کے انتظام و انصرام میں اور بھی بہت سارے خدام حصہ لیتے تھے۔ نمبر 1، غلامان شاہی۔ غلاموں کی تربیت شہزادوں کی طرح کی جاتی تھی۔ نمبر 2، خواجہ سرا، ترکی، بغداد اور وسط ایشیا سے منگوائے جاتے تھے۔ نمبر 3، کتاب دار۔ سلاطین کے ذاتی کتب خانے کے نگران کو کتاب دار کہا جاتا تھا۔ نمبر 4، چاشنی گیر۔ شاہی حرم سرا میں چاشنی گیر وہ اہم کردار تھا جو شاہی کچن کا نگران اعلیٰ تھا۔ نمبر 5، فراش۔ شاہی محل کے ساز و سامان کی نگرانی کرتا اور اس کا حساب کتاب رکھتا تھا۔ نمبر 6، شراب دار۔ شاہی محل میں مشروبات کا انتظام کرتا تھا۔ نمبر 7، حاکم حرم۔ محل سرا میں کام کرنے والے خواتین اور کنیزوں کی ضروریات کی دیکھ بھال کرنے والے کو حاکم حرم کہتے تھے۔ نمبر 8، ساقی خاص۔ سلطان کو مشروبات پیش کرنے والا ساقی خاص کہلاتا تھا۔ نمبر 9، قوربیگ۔ سلطان کے ذاتی اسلحہ کا ذمہ دار قوربیگ کہا جاتا تھا۔ نمبر 10، کشتدار۔ سلطان کے غسل کا اہتمام کرنے والا شخص تھا۔ نمبر 11، آغاچی۔ سلطان کا ذاتی خادم ہوتا تھا جسے آغاچی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نمبر 12، مشعل بردار۔ محلات میں روشنی کا انتظام کرنے والا شخص مشعل بردار ہوتا تھا۔ نمبر 13، دبیر سرا۔ محل سرا میں کی جانے والی تمام احکامات اور خط و کتابت کو رجسٹر میں درج کرنے والا شخص دبیر سرا ہوتا تھا۔ نمبر 14، شاہی نجومی۔ شہزادوں اور شہزادیوں کے خوابوں کی تعبیر یہی شخص بتایا کرتا تھا۔ نمبر 15، ملک الحکمہ۔ سلطان اور شاہی خاندان کے افراد کا علاج کرنے والا شخص تھا۔ نمبر 16، لہردار۔ سلطان کے پینے کے پانی پر مہر تصدیق کرتا تھا۔ نمبر 17، شاہنۂ بحر و کشتی۔ دریا پر منعقد کی جانے والی شاہی تقریبات کا اہتمام کرتا تھا۔ نمبر 18، سر چتردار۔ جلوس میں شامل چھتری برداروں کے منتظم اعلیٰ کو سر چتردار کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت دلی میں شاہی محلیں میں غلامان شاہی، خواجہ سرا، کتاب دار، چاشنی گیر، فراش، شراب دار، حاکم حرم، ساقی خاص، قوربیگ، کشتدار، آغاچی، مشعل بردار، دبیر سرا، شاہی نجومی، ملک الحکمہ، لہردار، شاہنۂ بحر کشتی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ شاہی علامات ہوتے تھے۔ نمبر 1، نوبت یا نقارہ دربار یا محل میں سلطان کی آمد پر بجایا جاتا تھا۔ علم، سلطان کے شاہی جھنڈے پر ہلال اور مچھلی کا نشان ہوتا تھا۔ چتر یعنی چھتری، شاہی دربار میں 2 چتر رکھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سائبان ہوتے تھے۔ شاہی محل میں کوکبہ ہوتا تھا اور تراج ہوتا تھا۔ تراج جو تھا یہ قیمتی کپڑا تھا جس میں سلطان کا نام گاڑ کر دفاتر میں آویزان کیا جاتا تھا۔ یہ تھا شاہی محل کا کردار سلطنت دلی میں۔